उसके ऊपर खामखा का बोझ डाल रहे हो। गैरतमंद है, तकलीफ में उसको मजीद हम तकलीफ पहुंचा रहे। करो तो सही यार, फिर फ्रांस की करो। किधर है यार हमारे हुक्मरान, किधर है? करे ना। खबरों की तख्लीक या सहाफत के हवाले से उसके ऊपर अगर बात की जाए तो चौधरी असगर साहब का नाम लिया जाए। आज वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज और मुआवजा जारी है। चौधरी असगर साहब जो एक असासा है डेरा इस्माइल खान में सहाफत का, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं की जा रही चौधरी असगर साहब की। इवन यहाँ तक के जो उसके बच्चे हैं या फैमिली साथ है, उनको रिहाइश तक नहीं है उनके पास। अली अमीन खान गंडापुर की उनकी टीम भी इस्लामाबाद में गई। एक एक इंजेक्शन 10-10 हजार रुपए के, एक एक इंजेक्शन आप खुद अंदाजा लगाएं, दीगर मेडिसिन किया। आप नेकी नहीं कर सकते उसके साथ, तो उसके लिए मुश्किलात तो पैदा ना करें। पूछ तो लो जालिमो, पूछ तो लो उसकी फैमिली से। सियासत की नजर कर रहे हैं चौधरी असगर साहब के इलाज और मुआवजे को। शर्म आनी चाहिए यार। हम सिर्फ एक दूसरे को ही टारगेट करते हैं, तनकीद करते हैं, मेरिट पर भी होते हैं, फिर भी कहते हैं उस साहब को नौकरी क्यों दे दी गई उसके। आज मौलाना बिरादरान की जानिब से अभी तक नहीं पूछा गया। चौधरी असगर करीबी समझे जाते थे जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से। चौधरी असगर साहब करीबी समझे जाते थे, उनकी आंखों का तारा होते थे। मैं बरमला ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो हक अदा नहीं कर रहे, दोनों नहीं कर रहे अभी तक वो हक अदा। फैसल खान, आपसे हम अपील करते हैं कि खुदारा जितना जल्द अज जल्द हो सके आप बिलावल साहब से कराची में चौधरी असगर साहब का। इख्तलाफात अपनी जगह है, किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। दुआ और अल्फाज में अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुबैर शाहीन। इंतहाई अफसोस और दुख के साथ कि जो सहाफ़ी बिरादरी है, जो मुआशरे में अगर कहा जाए मुआशरे की एक अक्कासी करते हैं और रियासत पाकिस्तान का चौथा सतून कहा जाता है कि जो सहाफत है वो चौथा सतून है। डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करते हैं, मेरे असातिज़ा किराम में भी उनका नाम आता है। डेरा इस्माइल खान के इस वक्त सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं चौधरी मोहम्मद असगर साहब, जो ना सिर्फ न्यूज़पेपर सोसाइटी के इस वक्त सदर हैं, बल्कि रोज़नामा सदाए हक के चीफ एडिटर, और जो मकामी अखबारात की अगर तारीख देखी जाए या इससे पीछे हफ्त रोजा की तारीख देखी जाए, सह रोजा की तारीख देखी जाए, कलमकारी अगर देखी जाए, खबरों की तख्लीक या सहाफत के हवाले से उसके ऊपर अगर बात की जाए तो चौधरी असगर साहब का नाम लिया जाए। आज चौधरी असगर साहब गुर्दों के अमराज में मुब्तला हैं और उनकी तबीयत जो है इंतहाई खराब है। आज वो पिम्स हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज और मुआवजा जारी है। उससे कबल डेरा मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे कुछ दिन। आज तीसरा या चौथा दिन है कि वो पिम्स हॉस्पिटल में है। अफसोस ये होता है कि चाहे हमारा कलम कबीला हो, आपस के इख्तलाफात बलाए ताक रख कर हमें अपने सीनियर सहाफी के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए, इलाज और मुआवजे के लिए एक जुर्रतमंदाना, हकीकत पसंदाना, एक संजीदगी के साथ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अफसोस होता है कि इस मुआशरे में अपने जाती मफादात की खातिर, खा उसमें मैं हूं या कोई सोसाइटी, कोई क्लब हो, हम चौधरी असगर साहब जो एक असासा है डेरा इस्माइल खान में सहाफत का, और तमाम सियासी पार्टियां, मजहबी पार्टियां, सिविल सोसाइटी, ताजर बिरादरी, वकला बिरादरी, डॉक्टर्स आजाद, तमाम मानते हैं चौधरी असगर की जो खिदमात हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सहाफत के हवाले से डेरा इस्माइल खान में उनका जो किरदार है वो सबके सामने है। लेकिन हम आज उनकी तबीयत के ऊपर भी किसी और को मैं कसूरवार नहीं ठहराता। सियासी जमातें जो भी हैं वो अपनी सियासी जमात के काज या प्रोजेक्शन के लिए वो हर हद तक जाते हैं, लेकिन अफसोस हमें अपनी साफी बिरादरी पर होता है। फलाह की हम तारीफ कर रहे हैं, फलाह की हम तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नर के फैसल करीम खान कुंडी ने जैसे ही उनसे राब्ता हुआ, उन्होंने पिम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात की और चौधरी असगर साहब को जब रेफर किया गया, वहां बासानी उनको एडमिशन मिला, एडमिट हो गए, कोई शक नहीं। डॉक्टर साहिबान का बोर्ड आया और उनको चेकअप कर रहा है, इसके अंदर भी कोई शक है, कोई दो राय नहीं है। इसी तरह वज़ीर साहब हैं अली अमीन खान गंडापुर की, उनकी टीम भी इस्लामाबाद में गई, जो फराज मुगल साहब भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी जाकर देखभाल की। जो हो सकता था, बल्कि यहां मैं ये कहूं कि जो हो सकता फराज, वो जाहिर है वो सीएम की बिहाफ पर ही होंगे, जो हो सकता था
کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جو رابطے میں ہیں چودھری اصغر صاحب کی فیملی, ان کے فرزند, ایک چیز میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے, کوئی فنانشلی سپورٹ نہیں کی جا رہی چودھری اصغر صاحب کی. ایون یہاں تک کہ جو اس کے بچے ہیں یا فیملی ساتھ ہیں, ان کو رہائش تک نہیں ہے ان کے پاس وہاں اسلام آباد میں. اور واٹس ایپ گروپوں میں جائیں, کسی پیج پر جائیں, آپ خود دیکھ رہے ہیں چودھری اصغر کے حوالے سے وہ کہتا ہے فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, فلاں نے یہ کیا ہے, وہ سب آپ کے سامنے ہے. دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. یعنی جس پائے کے ڈیرہ اسماعیل خان میں چودھری اصغر صاحب کی کردار رہا ہے, صحافت کے حوالے سے خدمات رہی ہیں, اس کو آج وہ صلہ ابھی تک نہیں دیا جا رہا. خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ علاج و معالجے اس مہنگائی میں ایک انجیکشن 10-10 ہزار روپے کے, ایک انجیکشن, آپ خود اندازہ لگائیں دیگر میڈیسن کیا ہے. اور بلکہ صحت کارڈ بھی وہاں نہیں تھا. آج جو ابھی میری بات ہوئی, ابھی جو میں پروگرام کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے پروگرام میں گھنٹہ لگ جائے آگے بنانے میں, تو صحت کارڈ سے وہ جو انفیکشن کی ہے کچھ وہ میڈیسن ملی ہے, باقی تمام چیز وہ خود جیب سے پرچیز کر رہے ہیں. جسے میں لوگوں کو بتاتا ہوں, اپنے جو میڈیا کے لوگوں ان کو جھنجھوڑتا ہوں, یار خدا را آپ نیکی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ, تو اس کے لیے مشکلات تو پیدا نہ کریں. جب آپ اور ہم کہیں گے جی گورنر صاحب نے سب چیز کر دیا, وزیر صاحب نے کر دیا, پوچھ تو لو ظالمو, پوچھ تو لو اس کی فیملی سے. نہیں, وہ خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں. اگر چند ہزار روپے, یہ میں کہتا ہوں, اگر چند ہزار روپے کی امداد کر دی جائے, وہ ایک دن کا علاج ہوگا ادھر اسلام آباد میں. جو صورتحال ہے, کیا یہ صلہ ملتا ہے صحافت کا؟ کوئی حق نہیں ہے چودھری اصغر کا ڈیرہ اسماعیل خان میں. اتنے بڑے بڑے جو کلب بنائے ہوئے, کیا وہ بتا دیں اپنی طرف سے صرف خبروں کی حد تک ہے؟ ہم بس وہ الفاظ نہیں ہے, پھر ہم کیا کہیں گے جی بس بھرپور تعاون کس چیز کا بھائی, اس کی پوزیشن تو دیکھو. ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ تعاون اور غلط خبریں کرتے ہیں, سیاست کی نظر کر رہے ہیں چودھری اصغر صاحب کے علاج و معالجے کو. شرم آنی چاہیے یار, ہم یہ کس سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں؟ ماضی میں چلے جائیں, اگر ماضی کے اندر ہم جھانکیں تو وہاں اسلم فگار بھی آپ کو نظر آئے گا. اس کے ساتھ بھی وعدہ کیا گیا تھا اس وقت حکمرانوں نے, اس کے بیٹے کو نوکری دیں گے, آج تک نہیں دی گئی پرائیویٹ طور کے اوپر اسلام آباد میں. یاسین عادل ہے, عمران حفیظ ہے, دیگر ایسے صحافی ہیں جو طبی موت مرے ہیں, اور انتہائی کمر پرسی جس طرح کہتے ہیں وہ حالت میں زندگی گزاری, آخری ایام انہوں نے بیماری میں. کیا ہیلپ کی گئی ہے صحافیوں کی, کس نے کی ہے؟ کیا حکومتی سطح پر کوئی بتا دے کہ ان کی امداد کی گئی ہو؟ یار یہ ہماری سیاسی جماعتیں جن کی سال ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, خدمت ہوتی ہے ان کے, جو ہم بیانیہ ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ان کے ہر قسم کے ایونٹ, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات, نہ آندھی, نہ طوفان, نہ بارش, ہم لوگ کوریج کرتے ہیں. اور جب ایسے حالات آ جاتے ہیں, آپ بتائیں کیا ہماری فیملی نہیں ہے؟ چودھری اصغر کے بچے جوان ہیں, کیا فیملی نہیں ہے؟ کیا کسی کو ہمیں احساس ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب کے وہ گیا جی نوکری لینے. شرم ہمیں خود نہیں آتی, ہم اپنے گربانوں میں جھانکے. کیا جو ہماری فیملی ہے وہ نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے روزگار کا, نوکریوں کا؟ ہم صرف ایک دوسرے کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, میرٹ پر بھی ہوتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اس صحافی کو نوکری کیوں دے دی گئی, اس کے بھائی کو, بھتیجے کو. یہ کیا ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں یار؟ اس معاشرے میں کیا کوئی کردار نہیں ہے صحافت کا, صحافیوں کا کوئی زندگی نہیں ہے؟ آج وزیر صاحب علی امین خان گنڈاپور صاحب بھی ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لے آئے ہیں. اور افسوس یہ چودھری اصغر نے جو زیادہ زندگی اپنی گزاری ہے صحافتی سفر, میرے خیال جو جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جو رپورٹنگ کی, جو خدمت کی, کیونکہ اگر جائیں آپ اس ٹائم پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام, تحریک انصاف تو اب آئی ہے اگر بات کی جائے 10-12 سال ہے. آج مولانا برادران کی جانب سے ابھی تک نہیں پوچھا گیا چودھری اصغر کہاں گئی, وہ جمعیت علماء اسلام. آج مولانا برادران کی جانب سے ابھی تک نہیں پوچھا گیا. افسوس نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ قریبی سمجھے جاتے تھے جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے, چودھری اصغر صاحب قریبی سمجھے جاتے تھے, ان کی آنکھوں کا تارا ہوتے تھے. آج افسوس ہوتا ہے ابھی تک جمعیت علماء اسلام کی جانب سے نہیں پوچھا گیا. آج وہ ہیں, اور ہم لوگ ابھی بھی بس تحریروں میں, واٹس ایپ گروپوں میں فلاں یہ کر دی, فلاں یہ کر دی, فلاں نہیں. اس کو پوچھ تو لو, تمہارے پاس فون نمبر نہیں ہے اس کے بیٹے کے, یار اس سے حال لے لو, تصدیق کر لو.
کہ فنانشلی اور یہ نہیں اور اس کے اوپر خواہ کا بوجھ ڈال رہے ہو. غیرت مند ہے. ایک باضمیر ہے چودھری اصغر, وہ ابھی بھی اس حالت میں وہ رو رہا ہے تکلیف میں. یار یہ کس قسم کی خبریں میرے لیے چلائی جا رہی ہے کہ اس کی مالی امداد کی جائے, کچھ ہو تبھی نہیں, اور اس کے اوپر دباؤ آ رہا ہے, اس چیز کا دباؤ آ رہا ہے. یا تو ہم لوگ کریں تو پھر ہے نا, پھر اس چیز کو ہم کریں ہائی لائٹ. یار تکلیف میں اس کو مزید ہم تکلیف پہنچا رہے, کرو تو صحیح یار. پھر فنانشل اس کی کرو. کدھر ہے یار ہمارے حکمران, کدھر ہے؟ کرے نا, کیا نہیں ہے؟ کدھر ہے ہمارے بڑے بڑے کلب تنظیمیں, کدھر ہے؟ صرف باتیں کر رہی ہیں آپس کے, آپ کے اختلاف ہے, چاہے وزیر اعلیٰ گورنر ہو, اس چیز آپ کر رہے جی اس کے خدا کا نام مانو یار, ہاتھ جوڑ دو. کم از کم آپ نے بھی یہ دن گزارنا, آپ پہ اللہ پاک کسی بھی صحافی کے اوپر ایسے حالات لے کر نہ آئے. اس قسم کی میرے خیال نہیں کرنی چاہیے. ہم انتہائی مشکور ہیں گورنر صاحب ہو یا علی امین خان گنڈاپور وزیر اعلیٰ صاحب, لیکن جو بنتا ہے حق وہ ادا ابھی تک نہیں ہوا. میں برملا آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں, وہ حق ادا نہیں کر رہے, دونوں نہیں کر رہے ابھی تک وہ حق ادا نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. جو اصغر چودھری کی خدمات ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے, وہ حق ابھی یہ ادا نہیں کر رہے. بلکہ یہاں میں فیصل کریم خان کنڈی سے گورنر سے اپیل کروں گا کہ جو ان کا مرض ہے گردوں کا, جو ٹرانسپلانٹ ہونا ہے وہ صرف کراچی میں ہو سکتا ہے, کراچی میں وہ تھوڑا سا بھی اسٹیبل ہو جائے. وہ بلاول صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان کا میڈیا, فیصل خان آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ خدا را جتنا جلد از جلد ہو سکے آپ بلاول صاحب سے کہ کراچی میں چودھری اصغر صاحب کا ایئر ایمبولینس کے ذریعے لے, کچھ بھی کرے آپ, سب کچھ کر سکتے ہیں. اتنی اگر اسکینڈلز آتے ہیں یار آپ لوگوں کے, سب چیز ہوتی ہے, کیا چودھری کے لیے اتنا بھی آپ نہیں کر سکتے؟ فیصل بھائی اتنا تو کر لیں, اور خدا را کچھ کر لیں. اس وقت جو پوزیشن ہے میں نے پوچھی, کوئی ایسی, میں صرف تمام کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں, کوئی فنانشلی ان کی ایسی سپورٹ نہیں کی جا رہی. وہ خود رہنے تک کی جگہ نہیں ہے. افسوس ہوتا ہے, اور خبریں دے کے ہر پڑھنے والے سمجھتا ہے کہ چودھری صاحب کا اچھا علاج و معالجہ کرایا جا رہا, بھرپور امداد کی جا رہا, کچھ ایسے نہیں. اور یہ سب پہ آئے گا یہ ٹائم, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری زندگی گزر جاتی ہے, اختلافات اپنی جگہ ہے, کسی کو ہم اچھے لگتے ہیں, کسی کو برے لگتے ہیں, لیکن یار ہم آپ لوگوں میں سے ہیں, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم آپ کے معاشرے کے, آپ کے اچھے برے حالات تمام ہم دکھاتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, اوپر حل ڈھونڈتے ہیں. اپنی زندگی, اپنے بچوں کو ہم نہیں دیکھتے کس حالت میں, آپ کے لیے 24 گھنٹے سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ایسے الفاظ اور نہیں بننے جو داغے, لیکن حقیقت میں آپ کو کہتا ہوں انتہائی دکھ پہنچ رہا ہے جس طریقے سے ہمارا رویہ ہے, اور یہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں, جس طریقے سے ہم پیش کر رہے ہیں. چودھری صاحب کو افسوس ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک جتنا جلد ہو سکے چودھری صاحب کو صحت عطا فرمائے, اور ان کے بچوں, اللہ پاک سے ہی دعا کر سکتے جتنی امداد ہو سکے امداد ان کے بچوں کی, ان کا سایہ تا دیر ان کے بچوں پر قائم و دائم رہے. ہمارے اساتذہ کرام میں سے بھی ہیں, چودھری اصغر صاحب کا نام پرانی حسین نہیں, اس سے بہت کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے, بہت کچھ سیکھا ہے. بس دعا ہے اور الفاظ نہیں, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کے بچوں پر اس کا سایہ تا دیر.